السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاسبان ختم نبوت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کرب و بلا میں 10 دن خونچکا داستان کربلا کے لہو لہو ورق کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اس داستان کا آخری ورق الٹیں گے۔ ناظرین کرام، شہادتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور ایک کے بعد ایک کا لاشا اٹھا کر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ لاتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ بیبیوں کا بین، ماؤں کی چیخ و پکار اور وارثین کے نالے آسمان کو ہلاتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اور بھائی اور محمد حنفیہ سے چھوٹے محمد بن علی بن ابی طالب بھی راہ حق میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبداللہ بن علی، عثمان بن علی اور جعفر بن علی نے اشقیہ کے لشکر کو تہس نہس کر ڈالا اور اسی منزل پر پہنچ کر دم لیا جو منزل شہادت ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 کی تعداد میں علیحدہ تھے، جن میں سعد غلام جناب شیر خدا، فیروز غلام جناب امام حسین، حضرت عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب برادر مسلم شہید، حضرت عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب برادر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن عقیل بن ابی طالب، حضرت محمد بن ابی سعد بن عقیل بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب، حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار پسر زینب خواہر امام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جعفر طیار پسر زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بن جناب امام حسن بن علی ابن ابی طالب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن جناب امام حسن بن مرتضی یعنی شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن جناب امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن جناب مرتضی علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن جناب مرتضی علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن جناب مرتضی علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اکبر بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اصغر بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو شدید بیمار تھے اور امام کی ہدایت کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے، جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو ایک ایک کر کے میدان میں بھیجتے اور کہتے، پیارے بھائی آگے بڑھو اور اپنے آقا پر قربان ہو جاؤ اور میں تمہیں اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھوں اور اسے اپنے لیے توشہ آخرت بناؤں، کیونکہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ جو عباس کے بعد سب سے بڑے تھے میدان میں گئے اور شدید جنگ کے بعد حانی بن سبیت حضرمی کی تلوار سے شہید ہوئے۔ اب باری تھی عباس علمدار کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بارگاہ امام میں حاضر ہوئے اور اپنے لیے اذن جہاد طلب کیا۔ آپ نے کہا کہ اے عباس، تم تو میرے علمدار ہو۔ عباس نے کہا کہ امام اب مجھ سے ضبط نہیں ہوتا، اجازت دیجئے کہ سکینہ کا پیاس سے تڑپنا ناقابل برداشت ہے۔ بی بی سکینہ جو بابا اور چچا کی گفتگو پردے میں چھپی سن رہی تھی، تڑپ کر آگے بڑھیں اور کہنے لگیں، چچا جان ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیے،
میں تو اپنے ننھے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہی تھی، مجھے پیاس نہیں لگی ہے۔ اور دیکھیے یہ ننھا علی اصغر بھی خاموش ہے اور اب وہ پانی نہیں مانگ رہا۔ سکینہ بلکتی رہی اور امام نے اپنی لاڈلی کو سینے سے لگا کر عباس سے کہا کہ جاؤ عباس، یہی مشیت ہے کہ نانا اور بابا سے پہلے تم ملاقات کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن پاتے ہی آخری بار اپنی سکینہ کو دیکھا، مشکیزہ سنبھالا اور نہر فرات کی طرف چلے۔ آپ مبارز نامدار اور شجاع ذل اقتدار تھے، قوت بازو حیدر کرار میراث میں پائی تھی اور بہت سے مارے کے دیکھ چکے تھے، لہذا للکارتے ہوئے اور تیغ مصری چمکاتے ہوئے رزم گاہ میں تشریف لائے۔ روایت ہے کہ ساحل فرات پر 4000 شقی محافظ تھے، ان میں 2000 پیادے اور 2000 سوار تھے۔ جب آپ ساحل کی طرف چلے تو یہ سب مانے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو یا کافر؟ سب کہنے لگے مسلمان۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ کب روا ہے کہ سور، کتے، چرند پرند سب اس پانی سے سیراب ہوں اور فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشگان زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے تڑپائے جائیں؟ ناظرین کرام، بجائے اس کے کہ اشقیاء شرماتے، ان بدبختوں نے مزاحمت کی۔ آپ نے نہر کا راستہ صاف کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا، مشکیزہ بھرا اور پھر آپ پانی بھرا مشکیزہ سنبھالے نہر سے حسینی خیمے کی طرف چلے۔ راستے میں جو شقی حائل ہوا اسے کاٹتے، صفحہ ہستی سے مٹاتے خیمے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ نوفل بن ارزق خبیث نے قریب پہنچ کر دایاں بازو اقدس کاٹ دیا۔ دراصل ظالموں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جب تک عباس کے ہاتھ سلامت ہیں وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور عباس کو جان سے زیادہ علم کا خیال تھا، چنانچہ آپ نے علم کو گرنے نہ دیا اور اسے بائیں شانے پر لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا تم نے میرا داہنا ہاتھ تو قطع کر دیا ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ میں دین کی حمایت نہیں کر سکوں گا۔ خدا کی قسم میں اس فرض کو آخری سانس تک پورا کرتا رہوں گا۔ اس پر زید بن ورقہ جوہنی نے موقع پا کر آپ کے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا اور آپ کا دوسرا ہاتھ بھی قطع ہو گیا۔ اب آپ نے گھوڑے کی پشت پر جھک کر علم کو سینے سے لگا کر سنبھالنا چاہا کہ اسی وقت قبیلہ تمیم کے ایک آدمی نے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر گرز مارا، جس سے آپ زمین پر گر گئے۔ گرتے وقت جناب عباس علمدار آواز سے پکارے بھائی میری خبر لیجئے، کہ ناگا ایک خبیث نے تاک کر ایسا تیر چھوڑا کہ سینے سے پار ہو کر مشق کو چھید گیا اور پانی اس طرح گرا کہ تشنگان حرم کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ آپ کے آنسو نکل پڑے۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آخری وقت تھا، آخری لمحے تھے۔ ان کی سانس شاید جناب امام رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے حلقوم میں اٹکی ہوئی تھی۔ امام اپنے بھائی کی آواز پر بے تابانہ آگے بڑھے اور عباس کے لہو رستے جسم کے پاس پہنچے، اور پھر عباس کی آخری سانس امام کے رخساروں کو بوسہ دیتی ہوئی عالم بالا کو رخصت ہو گئی اور عباس حسین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ لاش عباس کو خیمے میں لائے اور اس وقت زبان مبارک پر یہ جملہ تھا کہ الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری پشت شکستہ ہو گئی اور سہارا گیا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب قافلہ امام میں دو مرد رہ گئے تھے، ایک عابد بیمار سید سجاد علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے عبداللہ جو علی اصغر کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بھائی جان، اے میرے بھیا، اور تمام مصیبتیں منظور ہیں، گوارا ہیں، مگر اس طفل شیر خوار علی اصغر کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ 6 ماہ کا بچہ فرط تشنگی سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اسے مجھے دو۔
اگرچہ اشقیاء سے امید نہیں کہ انہیں اس پر بھی رحم آئے، مگر مجھے دو، کم از کم یہ بھی اتمام حجت ہے۔ آپ نے شیر خوار علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا۔ اس وقت ننھے علی اصغر کی زبان نہ شیر رباب سے تر تھی اور نہ ایک قطرہ آب فرات سے۔ آپ نے علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کر کے اس کے لیے پانی کا سوال کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے قوم جفاکار، میری دشمنی تو تم سے ہے، اس دودھ پیتے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کم از کم اسے ایک گھونٹ پانی دے دو، اس کی جان بچ جائے گی۔ اس کی ماں کا دودھ بوجہ پیاس اور بوجہ بھوک خشک ہو گیا ہے، ورنہ یہ سوال بھی تم سے نہ کیا جاتا۔ اس ایک گھونٹ پانی کے بدلے ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمہیں حوض کوثر سے سیراب کرائیں گے۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، تم بس ایک گھونٹ پانی دے دو۔ مگر اس معصوم کو پانی دینے کے بجائے عمر بن سعد کے حکم پر حرملہ بن کاہل اسدی نے طاق کے ایسا تیر مارا کہ حلقوم اصغر سیراب ہو گیا اور گلوئے مبارک چھیدتا ہوا امام جنت مقام کے بازو اتھر سے پیوست ہو گیا۔ آپ نے ایک نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی اور تیر کو نکال کر پھینک دیا۔ خون کا فوارہ معصوم گلے سے ابلنے لگا۔ آپ نہایت صبر سے اس خون کو دام مبارک میں لیتے اور زمین پر ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیتے تھے کہ مبادا ان خبیثوں پر کوئی بلائے الہی نازل ہو جائے۔ علی اصغر کا لہو اگر زمین پر گرا۔ پھر آپ خیمے میں تشریف لائے اور شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، شہربانو، ہمارے علی اصغر اب ایسے سیراب ہوئے ہیں کہ تم سے کبھی پانی نہیں مانگیں گے۔ یہ امام کے صبر و استقلال کا لمحہ عظیم تھا۔ رباب نے اپنے لخت جگر کو لہو سے غسل کے ساتھ امام کے ہاتھوں میں دیکھا تو بے ہوش ہو گئی، اور پیاری سکینہ کے جسم میں تو بھائی کے لاشے کو دیکھنے سے راشا سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ تو چیخ بھی نہ سکی اور تیورا کر والدہ کے برابر گر پڑی۔ امام نے علی اصغر کا لاشا فرش پر رکھا اور پھر بہن کی طرف دیکھا اور فرمایا، بہن، دشمن مجھے آواز دے رہا ہے، اب تم ان خانمہ برباد اور غریب الوطن قافلے والوں کی سالار ہو۔ زینب، تم نے جس صبر اور استقامت کا اب تک ثبوت دیا ہے اس میں فرق نہ آنے پائے۔ بس مجھے تم سے اور کچھ نہیں کہنا، مجھے رخصت کرو۔ اور پھر یہ قافلہ سالار اپنے بزرگوں کی پوری آن بان اور شان کے ساتھ اس میدان جنگ میں پہنچ گیا جہاں جانے کے بعد صبح سے اب تک کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ یہ تو اب دل کے چین، نور عین شہزادہ حسین کے خون کی باری ہے۔ پھر امام نے فوج سے فرمایا، تم کس لیے مجھ سے قتال کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی واجب کو چھوڑا ہے، یا کسی سنت کو بدل دیا ہے، یا شریعت میں تحریف کر دی ہے؟ اس گروہ نے جواب دیا، نہیں، لیکن آپ کے والد کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ ہے کہ انہوں نے بدر و حنین میں ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا، اس لیے آپ سے قتال کریں گے۔ حسین میدان میں آئے اور اس طرح آئے جیسے شیر کچھار سے نکل آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ناظرین کرام تو مارکہ بدر کی طرح آپ کی مدد کو بھی آسمانی مخلوق آ سکتی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو نہر فرات کی موجیں کنارے توڑ کر خیام حسینی تک پہنچ جاتی۔ اگر آپ چاہتے تو لشکر یزید اندھا اور بہرا ہو سکتا تھا، مگر آپ وقت مقابلہ دشمنوں پر چاروں طرف حملہ آور ہوتے اور فرماتے جاتے، کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں ہاں، خدا کی قسم، میرے بعد ایسے کسی کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کے غضب کا باعث ہو۔ خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں ذلیل کرنے میں کمی نہیں کرے گا، اور اللہ تم سے وہ بدلہ لے گا جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ آخرش جب شمر لعین نے کام نکلتا نہ دکھا تو لشکر کو للکارا اور کہا کہ تمہاری مائیں روئیں، تمہاری بہنیں روئیں، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ حسین پر تیروں کی بارش کر دو۔ اس وقت امام کی شجاعت و دلیری اس شان کی تھی کہ خود شجاعت دست بو سے شجاع تھی۔ جواں مردی و بہادری و قدم بوس امام کے ہو چکی تھی۔ ملائکہ امام کو تحسین دے رہے تھے اور کفار پر نفرین کے انداز دکھا رہے تھے۔
شمر کے حکم پر بے شمار تیر جناب حسین پر برسا دیے گئے اور کتنے ہی تیر آپ کے جسم مبارک میں ترازو ہو گئے۔ ایک مرتبہ گرمی کی شدت اور جنگ کرنے کی وجہ سے آپ تھک گئے اور سانس لینے کے لیے ٹھہرے تو زہر میں بھجا ہوا 3 بھال کا تیر سینے مبارک پر اور بعض روایات کے مطابق قلب اتھر پر لگا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ لوگ کس کو قتل کر رہے ہیں کہ جس کے سوا روئے زمین پر کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ اس کے بعد پشت کی جانب سے تیر کھینچ لیا، خون پر نالے کی مانند بہنے لگا۔ آپ نے لہو چلو میں لے لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا یا اچھال دیا، جس کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ آیا۔ پھر خون سے چلو بھرا اور اسے منہ پر مل لیا اور فرمایا کہ اسی حال میں اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا جان سے ملاقات کروں گا۔ اسی اسنا میں حسین بن تمیم نے آپ کے دہن پر ایک تیر مارا اور ابو ایوب نے آپ کا حلقوم تیر سے چھید دیا۔ زرع بن شریک تمیمی نے امام کے بازو پر کاری ضرب لگائی اور سنان بن انس نخعی شقی نے آپ کے سینے اقدس پر نیزہ مارا۔ صالح بن وہب نے ایک نیزہ آپ کے پہلو پر مارا اور پھر شقی ترین آدمی مالک بن نمیر کندی آیا اور تلوار سے حملہ کیا، جس سے خود کٹ گیا اور سر سے خون جاری ہو گیا۔ آپ نے اس شقی سے فرمایا کہ اس ہاتھ سے تو نہ کھا سکے گا اور نہ پی سکے گا، خدا تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے۔ اس کے بعد اس شخص کی زندگی فقر و فاقے میں بسر ہوئی اور اس کے ہاتھ ایسے ہو گئے جیسے شل آدمی کے ہو جاتے ہیں۔ عمر سعد نے خولی بن یزید سے کہا، اتر اپنے گھوڑے سے، اتر اور حسین کا سر قلم کر دے۔ جب خولی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کرنے میں عجلت کی تو سنان ولد الشیطان کہنے لگا کہ سنان، کہ خولی تیرا ہاتھ بیکار ہو گیا ہے، ذرا ٹھہر۔ اور پھر خود گھوڑے سے اترا اور محمدی جگر پارے 3 دن کے بھوکے پیاسے کو ذبح کیا اور سر مبارک جست نوری سے جدا کیا۔ وہ بدبخت تو کم نسب آپ کے گلے پر تلوار چلاتا تھا اور کہتا تھا، خدا کی قسم میں آپ کا سر قلم کروں گا، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ آپ فرزند رسول ہیں اور آپ کی والدہ سب سے افضل ہیں۔ ناظرین کرام، نواسہ رسول، مجسمہ حق و صداقت اور سردار قافلہ کرب و بلا کی شمع حیات گل کیا ہوئی کہ سچائی کی گردن کٹ گئی۔ شہید حق، شہید وفا، شہید انسانیت اور شہید راہ خدا کا سر نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ دنیا اندھیر ہو گئی اور سورج نے گھبرا کے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اسی دوران عبداللہ بن حسن جو خیمے میں تھے شور و غل سن کر باہر آ گئے اور میدان میں پہنچے۔ ابھی جناب امام کے سینے پر سر رکھا ہی تھا کہ اسی وقت لشکر یزید سے ایک تیر آیا اور امام حسن کے صاحبزادے عبداللہ بھی اپنے چچا کے سینے پر شہید ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ آپ کا سر مبارک شمر ذی الجوشن نے جدا کیا تھا۔ بہرحال خولی بن یزید ہی آپ کا سر مقدس ابن زیاد کے پاس لے کر گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے روز 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عصر کے وقت عین حالت نماز میں شہادت پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 56 برس 5 ماہ اور 5 یوم تھی۔ 3-5 آپ کی زندگی میں 56 برس 5 ماہ 5 اور 5 یوم تھی۔ اس ظلم سے فارغ ہونے کے بعد یزیدیوں نے محترم خواتین کے خیموں پر یلغار کی اور وہاں جو بھی سامان ہاتھ لگا لے بھاگے، یہاں تک کہ ان حیادار اور باعصمت خواتین کے سروں سے چادریں تک کھینچ لی گئیں۔ فاطمہ کی بیٹی کے سر سے چادر کھینچ لی گئی۔ پھر ان کے خیموں کو نظر آتش کر کے شیطانی قہقہے بلند کیے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی کم سن بیٹی حمیدہ کی عمر 7 برس تھی۔ ان کی والدہ رقیہ بنت علی بن ابی طالب تھی۔ جب فوج نے خیام پر حملہ کیا یہ اسی وقت جاں بحق ہو گئی تھی۔ دشمن نے اہل بیت کے خیام کو آگ لگانے کا ارادہ کیا، حالانکہ عورتیں اور بچے خیام ہی میں تھے، اور پھر آگ لگا دی گئی۔ رسول زادیاں خیموں سے نکل کر ادھر ادھر دوڑنے لگیں اور آگ کے شعلے ان کے پیچھے پیچھے اڑے چلے جاتے تھے۔
بعض بچے آگ سے بچنے اور ظالموں سے امان میں رہنے کے لیے پھوپھی کے دامن میں چھپتے تھے اور کچھ ڈر کے بیابان میں نکل گئے۔ جناب امام رضی اللہ تعالی عنہ کے پسماندگان میں صرف عابد بیمار یعنی علی بن حسین حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور برہنہ سر خواتین اور چند چھوٹے بچوں کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا تھا۔ خیمے جل چکے تھے، اس لیے لوگ تمام رات صحرا میں ہی مقیم رہے۔ 11 محرم الحرام کو عمر بن سعد نے اپنے جہنمی بھائیوں کی نعشیں جمع کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہداء کے سر قلم کر کے ان کے لاشیں اسی میدان میں بے گور و کفن چھوڑ دیے گئے۔ اور شام کے وقت اہل بیت کو قیدیوں کی طرح مردود اپنے لشکر کے ساتھ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ یزیدی لشکر کی روانگی کے بعد شہدائے کربلا کے ان سربریدہ لاشوں کو قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جو کربلا سے کچھ دور غادریہ میں آباد تھے بعد میں دفن کر دیا۔ یہ لوگ لشکر کے جانے کے بعد آئے اور کچھ دال، چاول، گوشت، گندم وغیرہ جمع کرا کے پکوایا اور اللہ کی نذر کیا۔ غالباً دلیم کی یہی اصل ہے جسے لوگ حلیم کہتے ہیں، حالانکہ حلیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم ہی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دال سے بنتا ہے، لیکن ہم پھر بھی حلیم کہتے ہیں، حالانکہ دلیم سڑ بھی جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے، بدبو بھی اٹھتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ حلیم سڑ گیا ہے، حلیم خراب ہو گیا ہے معاذ اللہ، تو ہم اللہ کے نام کی توہین کرتے ہیں۔ ہمیں حلیم کو دلیم کہنا چاہیے۔ حضرت عابد بیمار جو اشقیہ کے حملوں سے جاں بری پا چکے تھے، اسی بیماری کی حالت میں پاپیادہ رکھے گئے اور آپ کے دست اقدس میں تمام حرم کے اونٹوں کی مہار دے دی گئی۔ آپ زار زار روتے تھے اور گرتے پڑتے چلے جاتے تھے۔ سرہائے شہداء سے خون برابر بہہ رہا تھا۔ آگے چلے تو ایک کلیسا ملا جس کی دیوار کے ایک پتھر پر عبرانی میں شعر لکھا تھا کہ کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا امید شفاعت انہیں بھی محشر میں۔ اس شعر کو دیکھ کر تمام اشقیاء سراسیمہ ہوئے۔ اس کلیسا کے راہب کو بلایا اور پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے۔ راہب نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کی پیدائش سے 500 برس پہلے کا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ کس کا سر لائے ہو؟ یزیدیوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ سر ان باغیوں کے مردوں کے ہیں، اور امیر المومنین کے یہ خلاف ہو گئے تھے۔ راہب نے سر امام کی طرف نظر کر کے کہا یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ یہ سر حسین کا ہے۔ راہب نے فوراً پوچھا کہ یہ حسین کون تھے؟ یزیدیوں نے کہا کہ جو علی کے جگر گوشہ تھے۔ راہب نے کہا کہ علی کون؟ حیدر کرار، وہی نا جو تمہارے نبی آخر الزماں کے داماد تھے؟ یزیدیوں نے کہا کہ ہاں وہی علی۔ راہب نے کہا کہ پھر یوں کہو نا کہ یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو کاٹ ڈالا ہے۔ پھر اس راہب نے کہا کہ اگر یہ سر شب بھر کے لیے مجھے دے دو اور صبح کوچ کرتے وقت واپس لے لو تو میں 10,000 درہم تمہیں دوں گا۔ بے دین عبد الدرہم و دنیا اس پر راضی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اسی مال کی وجہ سے تو دین خراب کیا تھا۔ راہب نے سر اقدس کو گلاب کیوڑے سے دھویا اور ایک صندل کی چوکی پر مخملی غلاف چڑھا کر مشک و عنبر سے معطر کر کے عود و کافور روشن کر کے اس سر کو اس پر رکھا اور ہاتھ باندھے ہوئے رات بھر سامنے کھڑا رہا۔ جمال حق نما اور نور خدا کا مشاہدہ کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ ایک نور سر اقدس سے نکل کر آسمان تک بلند ہوتا ہے اور انوار ملائکہ سے تمام فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی راہب اس سر سے کہنے لگا، اے نور دیدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مرے نہیں ہیں، بے شک آپ زندہ ہیں، اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ناظرین کرام، تعجب ہے کہ سر اقدس کے فیوز و برکات یا ان کے فیوز و برکات اور صحبت سے ایک راہب کو اسلام ملا، اور کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے ایسے بے دین ہو جائیں، بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے
بس کچھ آخری جملے اور عرض کر دوں تو آپ کی لشکرگاہ سے 2 کمسن بچے اسیر کیے گئے. انہیں عبید اللہ کے سامنے لایا گیا. اس نے زندان کے داروغے کو بلایا اور کہا کہ ان دونوں کو قید میں ڈال دو، اور دیکھو انہیں اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی نہیں دینا، اور جہاں تک ہو سکے ان پر سختی کرنا. یہ بچے دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو انہیں جو کی روٹی اور 1 کوزہ پانی ملتا تھا. اسی طرح 1 سال گزر گیا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی عرصہ ہو گیا ہم قید میں ہیں، ہماری عمر برباد اور صحت خراب ہو رہی ہے. آج رات کو جب داروغہ آئے گا تو ہم اپنا تعارف کرائیں گے، ممکن ہے اسے ہم پر رحم آ جائے اور وہ ہمیں آزاد کر دے. رات کو زندان کا بوڑھا داروغہ روٹی اور پانی لے کر آیا. چھوٹے بھائی نے اس سے کہا ہم آپ کے رسول کے خاندان سے ہیں اور مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. 1 سال سے آپ کے ہاتھوں میں قید ہیں اور آپ قید میں ہم پر سختی کرتے ہیں. ہم نے باوجود آپ کو بتایا نہیں تھا لیکن اب بتا رہے ہیں. زندان کے بوڑھے داروغہ کو بہت افسوس ہوا اور کہنے لگا اے اطرت رسول، زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جدھر چاہیے نکل جائیے. دونوں بچے قید سے باہر آئے. ایک بوڑھی عورت کے دروازے پر پہنچے اور اس سے کہا کہ ہم 2 مسافر اور اجنبی بچے ہیں، آج کی شب ہمیں بطور مہمان ٹھہرا لیجیے، صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے. بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے پیاروں، تم کون ہو؟ تم تو ہر پھول سے زیادہ معطر لگتے ہو، بڑے حسین بچے ہو. بچوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد کے قید خانے سے بھاگے ہیں. بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے پیاروں، میرا داماد ایک بدکار آدمی ہے جو واقع کربلا میں ابن زیاد کی فوج میں شامل تھا. ڈرتی ہوں کہ تمہیں پہچان کر قتل نہ کر دیں. بچوں نے کہا کہ ہم صرف آج کی رات آپ کے پاس رہیں گے، صبح چلے جائیں گے. عورت ان کے لیے کھانا لے کر آئی تو انہوں نے کھانا کھایا اور سو گئے. نصف رات گزری تھی کہ اسی عورت کے داماد نے دروازہ کھٹکھٹایا. عورت نے پوچھا کون؟ اس نے کہا تیرا داماد. پھر اس نے اندر آ کر کہا کہ ابن زیاد کی قید سے 2 بچے جو مسلم بن عقیل کے بچے ہیں فرار ہو گئے، اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی ان میں سے کسی ایک کا سر لائے گا اسے 1000 درہم انعام دیا جائے گا، اور دونوں کے سر لانے والے کو 2000 درہم دیے جائیں گے. میں نے انہیں کافی تلاش کیا مگر افسوس کہ کامیاب نہیں ہو سکا. عورت نے کہا کہ خدا کے رسول سے شرم کر کہ روز قیامت وہ تیرے دشمن ہوں گے. اس نے کہا کہ دنیا کی فکر کرو، آخرت کا کیا کرنا ہے؟ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ پھر وہ کھانا کھا کر سو گیا. آدھی رات کو ان دونوں بچوں کی آوازیں اس کے کان میں پہنچیں. اپنی جگہ سے اٹھا اور اندھیرے میں انہیں ڈھونڈنے لگا. جب نزدیک پہنچا تو بچوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ گھر کا مالک، لیکن تم کون ہو؟ چھوٹا بھائی جو پہلے بیدار ہو گیا تھا اس نے اپنے بڑے بھائی کو جگایا اور کہا کہ جس سے ہم ڈرتے تھے وہی ہمیں ڈھونڈ رہا ہے. اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اگر ہم سچ بتا دیں، سچائی تو اس گھرانے کا فیضان ہے، اگر ہم تمہیں سچ بتا دیں تو کیا ہمیں امان ملے گی؟ ملعون نے کہا جھوٹا. اس نے کہا کہ ہاں. جس پر دونوں بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہیں. اس ملعون نے خوش ہو کر دونوں یتیموں کو مضبوطی سے باندھ دیا اور فرات کے کنارے لے جا کر بے رحمی سے دونوں کا سر کاٹ دیا. وہ معصوم روتے رہے، فریاد کرتے رہے، لیکن ظالم مردود نے بدن فرات میں پھینکے اور سر ابن زیاد کے دربار میں لے گیا. ابن زیاد نے سر دیکھنے اور پورا واقعہ سننے کے بعد ملعون حارث کو یہ انعام دیا کہ شامی سپاہی کو حکم دیا کہ فرات کے کنارے لے جا کر اس کا سر بھی کاٹ دو. اور روایت میں آتا ہے کہ حارث ملعون کا سر نیزے پر چڑھا کر گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور بچوں نے اس پر پتھر برسائے اور کہا یہ اطاعت رسول کا قاتل ہے. ناظرین کرام، پاسبان ختم نبوت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کرب و بلا میں 10 دن، یہ پروگرام آج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تاریخ بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی اضافہ یا کمی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. میں نے جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے وہ تمام حوالوں کے ساتھ، یعنی جب آپ سن رہے تھے تو حوالہ جات نیچے چل رہے تھے. اس میں نہ میں نے کوئی اضافہ کیا ہے اور اپنی طرف سے نہ کوئی کمی کی ہے. ہاں ممکن ہے
کہ بعض واقعات سنتے وقت ایسا لگا ہو کہ یہ لفظ بلفظ ہم تک کیسے پہنچے. کیا وہاں کوئی بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا؟ تو یاد رکھیے وہاں زینب تھی. یاد رکھیے وہاں زینب تھی. یاد رکھیے وہاں زینب تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ.